سلسلہ رمضان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور تمہارے لیے ہماری نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ بے شک ہم نے تمہاری اولادوں کو ایک کشتی پر سوار کیا، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کی مثل سواریاں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور بے شک اگر ہم چاہتے ہم ان کو غرق کرتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ہی ان کو کوئی بچا سکتا، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر رحمت ہے ہماری ایک خاص مدت کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے مردہ زمین، پھر اس میں سے اناج کو پیدا کرنا، کھجور اور انگور کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے کہ ہم نے ہر چیز سے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ رات اللہ کی نشانی ہے، دن اللہ کی نشانی ہے، سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ اپنے سفر کو طے کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ سواریاں جو ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہیں۔ اور یہاں پر جس سواری کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے تمہاری اولادوں کو کشتی میں سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو منع کرنا، اور قوم کا مسلسل اس بات سے انکار کرتے رہنا کہ ہم نے بتوں کی ہی عبادت کرنی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ دنیا کی اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے سوار کر دیے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اسی کشتی کی طرف تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے اولادوں یعنی جوڑے جوڑے جو اس وقت مسلمان تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی مثل بے شمار سواریاں تمہارے لیے پیدا کی۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید کسی بھی سواری پر، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے،
یا کوئی بھی بڑی سے بڑی سواری ہے، بحری جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید میں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اب اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی کوئی ان کو بچانے والا ہوتا۔ لکڑی کا ٹکڑا ہے، جب اس کو پانی کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا گیلا ہونے کے بعد یہ پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ لوہے کا کیل ہے، اس کو پانی کے اندر پھینکو فوراً پانی میں نیچے جا کے بیٹھ جائے گا، یعنی غرق ہو جائے گا۔ یہی چیزیں ہیں، ان کو انسان نے جوڑ کے کشتی بنائی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو چلانے والی میری ذات ہے، یہ میری نشانی ہے۔ اگر ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے، آپ کسی لوہے کی چیز کو، ایک کرسی کو ہوا میں اڑا کے دکھائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اپنی نشانی ذکر کی ہے کہ جو سواریاں ہم نے تمہارے لیے میسر کی ہیں وہ ہم ہی اس کو چلانے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے۔ دنیا کا سب سے بڑا معروف جو بحری جہاز تھا وہ ٹائٹینک تھا، جو چند لمحوں کے بعد غرق ہو گیا، اور اس کے بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ غرق نہیں ہو سکتا، تباہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر سکتے ہیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور ان کو بچا نہیں سکتا کوئی بھی جب پانی میں غرق ہو رہے ہیں۔ ہر چیز اس جہاز میں موجود تھی، لیکن جب اللہ نے غرق کیا کوئی بھی ان کو بچا نہ سکا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ جو سواری ہم نے تمہارے قبضے میں دی ہے یہ ہماری رحمت ہے اور ایک مدت کے لیے ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ ایک سواری پر رہے، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تب تک سواری کو قابو کر کے رکھ سکتا ہے، اس پر سفر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي